السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں 6-7 منٹ، زیادہ نہیں، 6-7 منٹ آپ لوگوں سے لینا چاہتا ہوں۔ میری باتوں کو سنا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے کہ ملک کے حالات جو اس وقت ہیں، اس حالات سے سبھی حضرات واقف ہیں، اور اس حالات سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی، اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے لوگ الگ الگ تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس عذاب سے نجات پانے کے لیے انسان الگ الگ طرح کے تدبیریں کر رہے ہیں اور فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، کس طریقے سے ہم اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں گے۔ الگ الگ فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم دوسرے کے لیے بھی فکر کر لیں۔ اور یہ اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا جب ہم اپنے دلوں کو دوسرے بھائیوں کے لیے پاک صاف کر لیں۔ یہ اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا جب ہم غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنے لگیں۔ یہ اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا جب ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے بھائی چارہ بن کے زندگی گزاریں۔ یہ اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا جب ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے۔ میرے محترم اور عزیز دوستو، یہ اللہ کا عذاب بالکل ختم ہو جائے گا جب اگر ہم اپنے عمل کو درست کر لیں اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اور یہ مت سمجھیے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا، ضرور بخشے گا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس رحمت سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ حضرات کو عرض کرتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک گلوکار، یعنی ستار بجانے والا، جس کی آواز سریلی تھی، بہت خوش آواز تھی، وہ اپنی آواز پر فخر کیا کرتے تھے۔ لوگ اس کی آواز پر دیوانہ تھے، اور وہ بندہ جب اپنی سریلی آواز سے گاتے ہوئے جنگل سے گزرتے تھے تو جنگل کے چرند درند پرند اس کی آواز پہ فدا ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جو اس کی عمر بڑھتی گئی، وہ بوڑھے ہو گئے، اس کی آواز بھی بھدی ہو گئی، اس دنیا کے مطلب پرست لوگ اس سے کنارہ کش ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اکیلا رہ گیا۔ اس کے زندگی گزارنے کے جتنے ذرائع تھے، سارے ذرائع ختم ہو چکے، جتنے اسباب تھے سب اسباب ختم ہو چکے، اب وہ تنہا رہ گیا۔ وہ اپنے ستار کو لے کر مدینہ منورہ کی ایک قبرستان، ایک بوسیدہ قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور اللہ کے سامنے تنہا اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اپنے دامن کو پھیلایا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی جو ہے معافی طلب کرنے لگا کہ اللہ میرے گناہوں کو، یا اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، میں نے 70 سال تیری نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی دریائے رحمت جوش میں آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام فرمایا کہ اے عمر، جاؤ، میرا ایک فلاں بندہ فلاں قبرستان میں ایک بوسیدہ قبر کے پاس ہے۔ وہ بندہ، ایک ایسا وقت تھا کہ وہ بندہ اپنی آواز پر فخر کیا کرتا تھا، ایک ایسا وقت تھا کہ اس بندے کی آواز پہ دنیا کے سارے لوگ مرتے مٹتے تھے، ایک ایسا وقت تھا کہ وہ بندہ جب اپنی سریلی آواز سے گاتے ہوئے جنگل سے گزرتا تھا تو جنگل کے چرند درند پرند اس کی آواز پہ فدا ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ساری خلقت اس کو چھوڑ دیا ہے، ساری مخلوق آج اس کو چھوڑ دیا ہے، آج وہ تنہا ہے۔ اے عمر، جاؤ اس کے پاس اور اس کو جا کے یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ رب العزت آپ کی توبہ قبول کر لیا ہے۔
چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ اپنے خزانے میں سے کچھ معتد بھی رقم کو لیے اور وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو دیکھے کہ وہ بوڑھے شخص سو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انتظار کرنے لگے کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ چنانچہ اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسینہ اس شخص کے اوپر ٹپکتا ہے، اس شخص کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور جو ہی وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو کانپنے لگتا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں درہ فاروقی مشہور تھا کہ جو غلط کام میں پھنس جاتا تھا، جس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیتا تھا، اس پر درہ فاروقی لگایا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ شخص کانپنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اے عمر جاؤ اس شخص کو کہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس شخص کے خوشی کے مارے آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ یہ شخص پھر اللہ رب العزت سے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ یہ دنیا کے لوگ مطلب پرست لوگ آج ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم نے 70 سال تیری نافرمانی کی ہے، لیکن 70 سال نافرمانی کرنے کے بعد بھی تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا، تو نے میری گناہوں کو بخش دیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر طریقت ہو گئے اور اکابرین اولیاء اللہ میں داخل ہوئے۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ عاجزی، انکساری، توبہ، استغفار اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قدر و قیمت ہے کہ جو زندگی کی نافرمانیوں کو مٹا کر، زندگی بھر کی نافرمانیوں کو مٹا کر اللہ رب العزت کے انتہائی قریب کر دیتی ہے۔ کیا؟ عاجزی، انکساری اور توبہ، استغفار۔ دوستو، اگر ہم بھی اللہ رب العزت سے عاجزی اور انکساری راتوں کے اندھیری میں اٹھ کر تنہائی میں اگر ہم اللہ رب العزت سے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اور اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو انشاءاللہ اللہ کا یہ عذاب ضرور ختم ہوگا۔ اگر نہیں تو یاد رکھو دوستو اور ناظرین، یاد رکھو کہ اس مہلک بیماری میں اگر ہم بھی شامل ہو گئے، اگر اللہ کا اس عذاب میں ہم بھی شامل ہو گئے تو دوستو پھر ہمیں وقت نہیں ملے گا توبہ کرنے کا، پھر ہمیں وقت نہیں ملے گا استغفار کرنے کا، پھر ہمیں وقت نہیں ملے گا اپنے دلوں کو صاف کرنے کا۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اب بھی ہم دوسروں کے لیے حسد، کینہ، بغض کو نکال کر دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں محبت کو پیدا کریں۔ دوستو، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔